بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو لوگ قبروں میں عہد نامہ رکھتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کی اپنی قبر میں عہد نامہ یا شجرہ رکھنے کا وقت قریب آئے، میں انہیں اللہ جل مجدہ الکریم کا وہ حقیقی عہد یاد دلانا چاہتا ہوں جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور اس قرآنی عہد کی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم عہد پر کلام کریں، سب سے پہلے چونکہ یہ عربی لفظ ہے ہم اس کا معنی جان لیتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے لیکن یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اقرار کرنا، وعدہ کرنا۔ اور ہندی بھاشا کی اگر بات کی جائے تو ہندی بھاشا میں عہد کہتے ہیں شپت لینے کو، شپت گرہن کرنے کو، نشچے کرنے کو، پرتگیا کرنے کو، وچن دینے کو۔ اور انگلش میں عہد کہتے ہیں پرومس کرنے کو، اوتھ لینے کو یا پلیج کرنے کو۔ اب قرآن مجید کی جانب آتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس میں اللہ جل مجدہ الکریم یہ ارشاد فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پکا کر لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اسے توڑتے ہیں، اسے منقطع کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ گویا کہ اس آیت پاک میں اللہ جل مجدہ الکریم نے پہلے حقوق اللہ کا ذکر فرمایا، پھر حقوق العباد کا ذکر فرمایا، یعنی جو لوگ اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتے اور بندوں کے حق کو بھی پامال کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کے خلاف کام کرتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر اس آیت پاک میں بات کو ختم فرمائی، اولئک ھم الخاسرون، کہ اللہ کے عہد کو توڑنے والے اور بندوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنے والے یہ دراصل نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اب اگلی آیت یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس آیت پاک کے جو الفاظ ہیں اور کلمات ہیں وہ جو پہلی آیت میں نے پیش کی ہے اس سے بالکل ملتے جلتے ہوئے کلمات ہیں، بس آخر کا حصہ جو تھوڑا سا مختلف ہے۔ جو کلمات یہاں پر مختلف ہیں ان کے انجام کو بتانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ اولئک ھم الخاسرون، وہ لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ یہاں فرمایا اولئک لہم اللعنہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کو توڑنے والوں اور اپنے بندوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنے والوں کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 102 ہے۔ اس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے انسانوں کی اکثریت کے متعلق یہ حکم ارشاد فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو اپنے عہد کا پکا نہیں پایا اور اپنے عہد کا پابند نہیں پایا۔ یعنی انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، ایمان لانا اللہ سے عہد کرنا ہے، اور جب عہد ہو جاتا ہے، عہد کو مضبوط اور پکا کر لینے کے بعد پھر انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، اس کے خلاف چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو اپنا حکم عدولی کرنے والا پایا، اپنے حکم کے خلاف کرنے والا یعنی فاسق پایا ہے۔ اور جو اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں وہ فاسق بھی ہیں، وہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، اور وہ جہنم کا ایندھن ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا۔ اب چند آیتیں اور دیکھ لیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، کہ تم میرا عہد پورا کرو، تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے میرے اس وعدے کو وفا کرو، اور مجھ سے جو تم نے پرومس کی ہوئی ہے اس پرومس کو پورا کرو۔
تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اوفی بعہدکم، میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ یعنی جب تم اپنا عہد نبھاؤ گے، جب تم وعدہ پورا کرو گے، اور جو تم نے شپت لی تھی ایمان لانے کے وقت، اگر تم اس شپت کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، تو پھر جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی، تمہیں نعمتیں ملیں گی، تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی، سرخروئی ملے گی، عزت ملے گی۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے اللہ کا عہد پورا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کوئی عہد باقی نہیں رہ جاتا۔ جب بندے نے خود ہی عہد توڑ دیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت، اس کی جنت، اس کی مغفرت کا سوال کرنے کا گویا کہ حق ہی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور اس کی جنت، اس کی مغفرت اور اس کی نعمت کا سوال کرنے کا حق صرف اور صرف اس بندے کو ہے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس عہد پر ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، اور ساری زندگی اس عہد کو پورا کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں چاہیے تو اس قرآنی اصول کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، یعنی صرف قبر میں عہد نامہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کے مطابق۔ اگر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اس کا انعام یہ ہوگا کہ آپ دنیا میں رہیں تب بھی اور قبر میں جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرے گا۔ وہ عہد کیسے پورا کرے گا کہ قبر میں آپ جب جائیں گے تو آپ کے لیے جنت کی بہاریں اور جنت کی نعمتیں اور جنت کے بچھونے عطا فرما کر کے وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، لیکن اس سے پہلے آپ اپنا وعدہ یہاں پورا کریں۔ جو آپ نے وعدہ اور عہد کیا ہوا ہے اس عہد کی پاسداری کر کے جائیں، تب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا عہد پورا کرے گا۔ اور اگر آپ یہیں پر اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں تو پھر عہد نامہ رکھ لیں یا پھر کچھ اور رکھ لیں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اگلی جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، اور اس میں عام بندوں کی بات نہیں بلکہ اولو العزم پیغمبروں اور رسولوں میں سے ایک اولو العزم پیغمبر خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کے عہد کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے رب نے آزمانا چاہا تو وہ اس کی آزمائش پر کھرے اترے، پورے اترے، اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انعام کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو آپ نے یہ کامیابی حاصل کی ہے اس کے نتیجے میں ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے، ان کا پیشوا، ان کا مقتدی، ان کا رہبر اور ان کا رہنما، اور ہمیشہ کے لیے ان کا لیڈر بنائیں گے۔ تو ہر شفیق باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بلند مقام مجھے ملا ہے، جو نعمت مجھ پر ہوئی ہے، اس کا حصہ میری ذریت کو اور میری اولاد کو بھی ملے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام عطا فرمایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی قال ومن ذریتی، یہ انہوں نے پوچھا، عرض کیا کہ مولا مجھے تو نے امام بنا دیا، مجھے تو نے یہ شان عطا فرما دی، لیکن میری ذریت اور میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے، یہ بھی ارشاد فرما دے کہ انہیں میری اس امامت میں سے کچھ حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک ارشاد فرما دیا قال لا ينال عہد الظالمین، لفظ عہد پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرا عہد ہے یہ تمہارے ساتھ ہے، اس لیے کہ قربانیاں تم نے دی ہیں، اس لیے کہ آزمائشوں سے تم گزرے ہو، اس لیے یہ انعام بھی تمہیں ہی ملے گا۔ اب تم نے اپنی ذریت اور پوری نسلوں کی بات کی ہے، اولاد کی بات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح لفظ میں ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہد تمہارے ساتھ ہے، جو اگر تمہاری نسل میں ظالم لوگ ہوں گے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے میرا یہ عہد اور یہ میرا وعدہ نہیں ہے۔ صاف انکار کر دیا اللہ جل مجدہ الکریم نے
کہ میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا جلیل القدر پیغمبر، رسول اور اللہ کا خلیل وہ اپنی ذریت کے لیے اللہ تعالیٰ سے عہد لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ صاف یہ کہہ دے کہ میرا عہد صرف تمہارے لیے ہے، کیونکہ فرما برداری تم نے کی ہے اور میری رضا تم نے حاصل کی ہے، میری خوشنودی کے طالب تم رہے ہو۔ تو اگر تمہاری نسلوں میں سے جو لوگ آئیں گے وہ تمہارے نقش قدم پر چلیں گے تو یقیناً انہیں تمہاری امامت میں سے اور تمہاری قیادت اور سیادت میں سے انہیں ضرور حصہ ملے گا، اور جو اس کام کو نہیں کریں گے، اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، تمہارے نقش قدم سے ہٹ جائیں گے، تو پھر ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنی قبر میں چاہے عہد نامہ لے کر کے جائیں، شجرہ لے کر کے جائیں، یا کوئی اور مقدس کتاب لے کر کے پوری کی پوری کتاب رکھ لیں، لیکن آپ کو آپ کی قبر میں فائدہ آپ کا عہد پہنچائے گا، وہ عہد جو ایمان لانے کے ساتھ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا۔ اگر اس عہد کی پاسداری آپ نے کی ہے تو پھر آپ کی قبر میں آپ کا عہد نامہ اور شجرہ ہو یا نہ ہو تو پھر آپ کا بیڑا پار ہے، اور اگر عہد کو توڑ کر کے زندگی آپ نے گزاری ہے تو پھر ایک نہیں درجن بھر عہد نامہ رکھ لیں لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ اب اس سے اگلی آیت جو ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اس میں اللہ جل مجدہ الکریم اپنا وعدہ وفا کرنے والے بندوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، تو ہر حال میں انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ جب فراخی ہو، خوشحالی ہو اور اچھا وقت ہو، اطمینان کی حالت میں انہوں نے اللہ کے عہد کو پورا کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آگے ارشاد فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ انہوں نے صبر کیا، صبر کی حالت میں اللہ کے عہد کو پورا کیا۔ اور صبر کس وقت کیا؟ صبر کیا مصیبت کے وقت، سختی کے وقت، تنگی کے وقت اور جہاد کی حالت میں، یعنی جان بھی جا رہی ہو تب بھی اللہ کے عہد کو پورا کیا، بھوکے رہ کر بھی اللہ کے عہد کو پورا کیا، کسی بھی طرح کی کوئی شدت اور سختی ان کے ساتھ ہوئی پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا۔ حد یہ ہے کہ جہاد کرتے ہوئے اگر انہیں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرنا پڑا تو انہوں نے اس سے بھی دریغ نہیں کیا، اپنی جان دے کر کے بھی اللہ کے عہد کو نبھایا ہے اور اس کے وعدے کو وفا کیا ہے، عہد کو پورا کیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں اصل میں سچے لوگ کہ جنہوں نے اپنے عہد کو نبھایا ہے اور پورا کیا ہے، چاہے جیسی حالت ہو، چاہے جیسی صورت ہو۔ جب اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہم کر چکے تو اب اگر ہم اس کے عہد کو پورا کرتے ہیں ہر اچھے وقت میں، ہر برے وقت میں، تو پھر اولئک الذین صدقوا میں ہم شامل ہوں گے، عہد کو پورا کرنے والے سچے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو سچا کیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور اصل میں یہی لوگ متقی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کی نعمت سے سرشار فرمایا ہے۔ تو اگر ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ہر حال میں، بیماری ہو، صحت ہو، خوشی ہو، غم ہو، ہم پر اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو، اگر ہم اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں صبر کر کے یا شکر کر کے، نعمت ہے تو شکر کرتے جائیں اور اللہ کے عہد کو پورا کریں، یعنی نعمت ملنے کے بعد اللہ کے عہد کو بھول نہ جائیں، توڑ نہ دیں، اور اگر مصیبت کی گھڑی آ جائے، مصیبت کا وقت آ جائے تو مصیبت پر والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، مصیبت اور تنگی کے وقت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کریں۔ گویا کہ یہ زندگی پوری کی پوری، چاہے اس میں خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، تنگی ہو یا فراخی ہو، ہر حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کا اگر شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے عہد کو پورا کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے عہد کو نبھانے والے ہیں، اپنے عہد کو سچا کرنے والے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم متقی ہیں۔ اور اگر معاذ اللہ ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر اپنی پوری قبر میں ایک عہد نامہ نہیں، پوری قبر عہد نامہ سے بھروا لیں، لیکن پھر بھی اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔
اب اگلی آیت یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے عہد کا ذکر اس طرح سے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. ارشاد فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقی، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، ایفائے عہد کیا، وعدہ نبھایا، واتقی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان کیا ہے؟ جس طرح سے جو پہلے آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا عہد توڑنے والوں کے لیے خسارے کا ذکر فرمایا کہ وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، ان کے لیے جہنم ہے اور ان پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرنے والے ہیں ان کے لیے ارشاد فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ان سے پیار فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے جو تقوی والے ہیں اور جو عہد کو پورا کرنے والے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 تھی. اگلی آیت یہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 34 ہے. میں اتنی آیتیں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں، ہمارا معاشرہ فارمیلٹی ادا کرنے کا عادی ہو چکا ہے. یعنی زندگی بھر اللہ تعالیٰ کا عہد جو انہوں نے کیا ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کون سا عہد کیا ہے. پیدائشی طور پر کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، انہیں اس نعمت کا احساس ہی نہیں کہ مجھے کون سی نعمت وراثت میں مل گئی ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کو کس طرح سے نبھاؤں اور پورا کروں. کوئی توجہ نہیں. لیکن جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد اسے خبر بھی نہیں ہوگی اور اس کے جو پسماندگان ہوں گے، جو عزیز و اقارب ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے مرحوم کے، وہ اس کے قبر میں اس کا شجرہ جسے اس نے ساری زندگی کھول کر کے نہیں دیکھا اور عہد نامہ اٹھا کر کے اس کی قبر میں رکھ آئیں گے کہ یہ عہد نامہ اس کی بخشش کروائے گا. نہیں کروائے گا. آپ کی بخشش اس عہد نامے سے نہیں ہونی ہے، آپ کی بخشش اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کرنے کی وجہ سے ہونی ہے. اگر آپ نے اس عہد کو پورا کیا ہے تو، اور اگر پورا نہیں کیا تو پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے اب قرآن کی مانے یا آپ نے جو عہد نامہ رکھ دیا ہے آپ کے عمل کو مانے، کہ آپ کہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. وہ کسی آپ کے عمل کی وجہ سے مجبور نہیں ہوتا اور کوئی بندہ اسے مجبور نہیں کر سکتا. بندوں کو تو ایموشنل بلیک میل کیا جا سکتا ہے لیکن اس رب پر اس طرح کا کوئی کسی کا عمل یہ کارگر ثابت نہیں ہوگا. اس نے دو طرح کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. جنہوں نے عہد کو پورا کر دیا وہ اس کی محبت کے حقدار ہیں، اس کی جنت کے حقدار ہیں، اس کی نعمت کے حقدار ہیں. اور جنہوں نے عہد کو پورا نہیں کیا وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اللہ کی جہنم کے حقدار ہیں. رکھتے رہیں آپ ان کی قبر میں عہد نامے اور ان کے شجرے. جنہوں نے ساری زندگی اپنا شجرہ کھول کر کے دیکھا نہیں اور اس کے جو معمولات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس پر عمل کیا کریں گے جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرائض ہی کو پس پشت ڈال دیا، اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی فرائض اور واجبات سے کوئی تعلق نہیں رکھا. آپ ان کی قبر میں عہد نامہ رکھ کر کے انہیں اللہ سے بچانا چاہتے ہیں؟ نہیں بچا سکتا انہیں کوئی. یہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 34 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ عہد کو پورا کرو. یہ ہر طرح کے عہد کی بات ہو رہی ہے. اب ہر طرح کے عہد کو آپ نبھائیں، پورا کریں. وہ انسان کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے تو اسے بھی پورا کریں، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو تو بدرجہ اولا پورا کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرتے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے ایک تھیوری آپ کی ہے، ایک نظریہ، ایک سوچ آپ کی ہے، ایک ذہنیت آپ کی ہے کہ آپ نے سوچا کہ ہم اس کی قبر میں عہد نامہ رکھ کر کے اسے بچا لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو زندہ رہتے ہوئے اپنی زندگی میں، اور یہ عہد پورا کرو گے تو بھی اور نہیں کرو گے تو بھی ان العہد کان مسئولا. جو عہد تم نے کیا ہے اور جو اقرار تم نے کیا ہے، جو پرومس تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے، جو ایمان لاتے ہوئے گویا کہ تم نے پلیج کیا ہے، اوتھ لی ہے، شپت گرہن کی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ایک جو مانا ہے اور اس کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، تو اگر تم اس پر جو اوتھ تم نے لی ہے، جو شپت گرہن کی ہے، اس کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کی،
اس شپت کے مطابق کام کرو گے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ان العہد کان مسئولا، قبر میں گریبان پکڑ کر کے پوچھا جائے گا کہ جو عہد کیا تھا وہ پورا کیا یا نہیں کیا۔ اگر آپ نے اس عہد کو پورا کیا ہے تو مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالی ہمیں عہد پورا کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اور اگر اس عہد کے ساتھ بے اعتنائی برتی ہے، اس عہد کو کرنے کے بعد آپ بھول گئے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کی اولاد نے، آپ کے پسماندگان نے عہد نامہ شجرہ آپ کا قبر میں رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو یا اس کے فرشتوں کو کوئی غرض نہیں ہے جو منکر نکیر قبر میں آنے والے ہیں۔ ان العہد کان مسئولا، اس نے جو وہاں ہونا ہے وہ یہی بتلا دیا ہے کہ تم سے تمہارے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے عہد پورا کیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پورا کیا تو پھر یہ عہد نامہ تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ تمہیں بچائے گا تمہارا وہ عہد جو تم نے کیا ہے، اگر تم نے اسے پورا کیا ہے تو بچ گئے، بیڑا پار ہے، ورنہ پھر یہ عہد نامہ تمہیں بچا نہیں سکے گا جو تمہاری قبر میں رکھا ہوا ہے۔ اب سورۃ المومنون کی آیت نمبر 8 میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ قد افلح المؤمنون کہہ کر کے اس سورت کی ابتدا فرماتا ہے، اور یہ 18ویں پارے کی بھی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ قد افلح المؤمنون، یعنی تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ پھر ان مومن بندوں کی کچھ علامتیں، ان کی کچھ پہچان، کچھ نشانیاں، ان کے کچھ اعمال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اسی میں سے اس عہد کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ اللہ تعالیٰ کے جو مومن بندے ہیں، کامیابی پائے ہوئے بندے ہیں، تو ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے یا ان سے کوئی عہد کیا جائے، کوئی اقرار کیا جائے، کوئی وعدہ لیا جائے، تو وہ اس امانت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں، اور اس عہد کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ مومن بندوں کی پہچان ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ یہ مومن بندوں والی صفات ہمیں اپنانی ہے یا مومن بندوں کی صفات کے خلاف جو صفت ہے، یعنی وعدہ خلافی کرنا، وہ والی صفت اپنانی ہے۔ اگر یہ مومن بندوں والی صفت آپ اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی قبر میں اگر عہد نامہ اور شجرہ نہ بھی رکھا جائے تو آپ کامیاب ہیں قرآن کے مطابق، قد افلح المؤمنون کی وجہ سے۔ قرآن نے اسے فائنل کر دیا ہے، ڈکلیئر ہے۔ اور اگر اس کے خلاف کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے کسی کو ترک کرتے ہیں، اللہ کے حق کو پامال کرتے ہیں، بندوں کے حق کو مارتے ہیں، تو پھر آپ عہد توڑنے والے ہیں۔ اور پھر مومنین والی صفات جب آپ نے نہیں اپنائی تو یہ عہد نامہ آپ کو کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگلی آیت یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال، مومنین میں سے مرد تو وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رجولیت اور ان کی مردانگی کو ذکر فرمایا، من المؤمنین رجال، کہ اصل مردانگی تو یہ ہے کہ جن مومنین بندوں نے، جن مومنین مردوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو ان مردوں نے پورا کر دکھایا۔ کس طرح سے پورا کیا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ ان میں سے بعض اس عہد کو پورا کرتے ہوئے جمع مردی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو نبھاتے نبھاتے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ وہ حقیقی مرد ہیں کہ جو اپنی ساری زندگی تو گزار گئے لیکن وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو کبھی تبدیل نہیں کیا، اللہ کے عہد کو کبھی نہیں بدلا، اور اس کے عہد کو توڑنا تو دور کی بات ہے، اس کے عہد کو بدلنے یا اسے چینج کرنے کا بھی خیال ان کے دل دماغ میں نہیں آیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح میں، ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنین میں سے حقیقی اور اصلی مرد تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا۔ تو جنہوں نے عہد کو پورا نہیں کیا ان کی مردانگی میں بھی شک ہے،
جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کرتے تو وہ رہیں اپنے آپ میں مرد لیکن اصل میں نامرد ہیں، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اقرار سے وہ پیچھے ہٹ گئے، منہ پھیر لیا، یہ تو نامردی ہوئی۔ ایک بندہ میدان جنگ کو چھوڑ کر کے پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جائے تو اسے کیا کہیں گے آپ؟ کہ یہ مرد ہے، بہادر ہے، جواں مرد ہے؟ نہیں، وہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے، نامرد ہے۔ تو جو میدان جنگ سے بھاگے وہ بزدل ہوتا ہے، نامرد ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد ہی کو توڑ ڈالے، اسے پسے پشت ڈال دے، اس کا خیال ہی نہ کرے، تو وہ مرد ہوگا، وہ بھی نامرد ہے۔ اور ایسے نامردوں کی قبر میں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، حکم عدولی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین، اس کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کرتے رہے، اب آپ ان کی قبر میں عہد نامہ رکھ آئیں گے، لیکن ان جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا نہیں کیا، انہیں وہ عہد نامہ کوئی کام دینے والا نہیں ہے۔ اب آخری دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں دیکھیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم پوری بنی نوع انسان کو، پورے اولاد آدم کو، ذریت آدم کو خطاب کرتا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے انسانوں، اے ذریت آدم، اے آدم کے بیٹوں، اے آدم کی اولاد، مجھے یہ بتلاؤ کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا؟ کیا تمہارا میرے ساتھ یہ عہد نہیں تھا، اقرار نہیں تھا؟ کیا تم نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ شیطان کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کی عبادت کا مطلب صرف اسے پوجنا نہیں ہے، شیطان کی عبادت کا مطلب اس کی پیروی بھی ہے۔ شیطان کی عبادت کا مطلب اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے شیطان کی اطاعت کرنے لگ جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دے تو نماز نہ پڑھنے کی بجائے شیطان کی فرما برداری میں نماز کو چھوڑ دینا بھی شیطان کی بندگی ہی کہلاتا ہے۔ یعنی جس کام کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کام کو نہ کر کے آپ اگر اس کے حکم کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو یہ شیطان کی بندگی ہی ہے، کہ اللہ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کر کے شیطان کی مان رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پسے پشت ڈال کر شیطان کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ایک بے نمازی انسان کیا کرتا ہے؟ جس وقت اسے بلایا جاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر کے، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، تو بجائے لبیک کہنے کے، مسجد کی جانب آنے کے، نماز کی جانب آنے کے، جو لوگ نماز کو ترک کرنے کی جانب جاتے ہیں تو وہ گویا کہ شیطان کی پیروی اور اس کی بندگی ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ہم سے لے چکا ہے اور اسے یاد دلائے گا قیامت کے دن، اور چاہے گا تو قبر میں بھی پوچھے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، آدم کی اولاد، آدم کے بیٹے، مجھے یہ بتا کہ میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، یہ اقرار نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی اور اس کی پوجا، اس کی پرستش، اس کی بندگی نہیں کرو گے؟ کیا جواب ہوگا اس وقت؟ یہ کہو گے کہ میرے سرہانے یا میرے سینے پر یہ میرا شجرہ رکھا ہوا ہے، یہ میرا عہد نامہ رکھا ہوا ہے، مولا تعالیٰ اسے دیکھ لے اور اسے دیکھ کر کے مجھے چھوڑ دے۔ مذاق جن لوگوں نے دین کو بنایا ہے انہیں اس کا جواب ان کی قبر میں دینا پڑے گا، اور جنہوں نے آپ کو یہ آسان راہیں دکھلائی ہیں یہ وہ جواب دیں گے، لیکن اگر آپ اس کے بھروسے رہتے ہیں تو آپ کا بیڑا غرق ہو جانا یہ تو یقینی ہے۔ اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں بلا خوف لومۃ لائم آپ کو جھنجھوڑنے اور جگانے کی کوشش کروں کہ اپنی قبر میں عہد نامہ لے کر کے جانے کا انتظار نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو یہیں پورا کر لیں۔ پھر آپ کی قبر میں اگر کوئی عہد نامہ نہیں بھی رکھے گا تو آپ کا اس سے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اور اگر عہد کو پورا نہیں کرتے تو پوری قبر بھی عہد نامے سے بھر دی جائے تو بھی آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آیت کو پوری کر لوں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے،
تو دشمن جو ہے کھلا ہوا اس کی پیروی کی جا رہی ہے قدم قدم پر، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا معبود برحق ہے، معبود حقیقی ہے، اور جس سے ہمارا عہد و پیمان ہے، اس عہد کو توڑ کر کے اس کی ساتھ وعدہ خلافی کی جا رہی ہے اور اس کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اب آپ خود اپنا انجام یہی خود سے متعین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور اس عقل سے بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اگرچہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن بہت سی چیزیں اور اکثر چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ کرتوت جس طرح کا ہے تو انجام بھی اسی طرح کا آپ ایکسپیکٹ کریں۔ کرتوت ابو جہل والا کر کے حضرت ابو بکر والی جزا کا آپ انتظار نہ کریں۔ کرتوت فرعون والا کر کے جو بدلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے گا، اس بدلے کا آپ انتظار اگر کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ آپ کام یزید والا کریں اور آپ مقام حسین والا چاہیں تو پھر آپ سے بڑا عقل کا مارا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اپنی عقل کا علاج کروائیں اور جائیں کہیں آگرہ میں، دیکھیں اپنے لیے کہ آپ کا کوئی علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جنہوں نے آپ کو آسان نسخے بتائے ہوئے ہیں کہ اپنی قبر میں لیتے جاؤ عہد نامہ، یہ جواب قبر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بھی دیں گے، اور جنہوں نے عہد کو پورا کرنے کے بجائے جو اپنی قبر میں عہد نامہ لے کر کے گئے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ آخری آیت اس نشست کی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سورۃ الفتح ہے اور سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 ہے۔ خوشخبری ان کے لیے جنہوں نے عہد پورا کیا، عہد پورا کر کے عہد نامہ لے کر کے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اور عہد پورا کیے بغیر اگر عہد نامہ کے ساتھ گئے ہیں تو پھر افسوس ہے ان کے لیے کہ ان کا عہد نامہ اور شجرہ کوئی کام نہیں آنے والا۔ شجرہ کھول کر کے اگر یہیں پڑھا ہوگا بندے نے اور اس شجرے کے مطابق اگر عمل کیا ہوگا تو پھر اللہ کی مرضی ہوگی تو کام آ جائے گا، یہ شجرہ بھی اور عہد نامہ بھی۔ اور اگر شجرہ کھولنے کا زندگی بھر موقع نہیں ملا اور عہد نامہ جو قبر میں رکھا ہے وہ تو ساتھ لے کر کے بندہ گیا ہے لیکن عہد ہی پورا نہیں کیا ہے، تو یہ شجرہ اور عہد نامہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آخری آیت دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان بندوں کے متعلق جنہوں نے اس کے وعدے کو پورا کیا، وعدے کو وفا کیا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، کہ وہ جس نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا دے گا؟ جس طرح سے وعدہ پورا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی لعنت دے گا، اپنی جہنم دے گا، اور نقصان اور خسارہ ان کی قسمت میں لکھ دے گا، ان کے مقدر میں لکھ دے گا، تو اسی کے برعکس جو عہد کو پورا کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے بڑا انعام عطا فرمائے گا، بڑا ثواب عطا فرمائے گا، بڑی کامیابی عطا فرمائے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور دھیان رہے کہ یہ اجر عظیم، بڑا انعام کوئی انسان نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا، بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ جب اللہ یہ کہے کہ بڑا انعام فرمائے گا، بڑا کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، بڑے ثواب سے نوازے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا، تو آپ یقین جانیں کہ ہم سب مل کر کے بھی وہ کتنا عظیم انعام ہوگا، کتنی عظیم وہ نعمت ہوگی اور کتنا بڑا وہ بدلہ ہوگا، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لیکن ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس اجر عظیم کے مستحق ہو جائیں اور اس عظیم ثواب کو پالیں، اور اللہ تعالیٰ جو عظیم بدلہ، بڑا بدلہ دینے والا ہے، بڑی جزا دینے والا ہے، ہم بھی اس کے حقدار بن جائیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہوگا، اس کے عہد کو نبھانا ہوگا، وعدہ کو وفا کرنا ہوگا، اور جو ہم نے وچن دیا ہے ایمان قبول کرتے وقت، اللہ کو مانتے وقت جو اقرار کیا ہے، تو پھر ساری زندگی اس عہد کو، اس وچن کو نبھائیں، اس وعدے کو پورا کریں، اور جو پرومس اللہ تعالیٰ سے ہم نے کر رکھا ہے اس پرومس کو پورا کر ڈالیں۔ اگر ہم یہ کام کر ڈالتے ہیں اپنی زندگی میں، پھر ہم اس اجر عظیم کے مستحق ہوں گے اس کی رحمت سے۔ اور اگر العیاذ باللہ تعالی ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، صرف ہمارا بھروسہ اسی عہد نامے پر ہے اور قبر میں لے جانے والے شجرہ پر ہے، تو یاد رکھیں کہ دو ہی کیٹیگری ہوں گی وہاں پر، ایک عہد پورا کر کے جانے والوں کی، ایک عہد پورا نہ کر کے جانے والوں کی۔
جو عہد پورا کر کے جائیں گے انہیں عہد نامہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی، بھلے لے جائیں وہ، انہیں شجرے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ عہد پورا کر کے آئے ہیں۔ اور جو عہد پورا کر کے نہیں جائیں گے انہیں یہ عہد نامہ بچا نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے اور اس نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اور فرمایا یہ جو عہد پورا کر کے نہیں آئے ہیں تو یہ بھلے سے عہد نامہ لے کر کے گئے ہوں، شجرہ لے کر کے گئے ہوں، یا کوئی اور مقدس کتاب، پوری لائبریری اسی قبر میں بنا لیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا چونکہ فرمان ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہونی ہے عہد نہ پورا کرنے کی وجہ سے، اولئک لہم اللعنت ولہم سوء الدار، اور ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اور یہ وعدہ سچا ہونا ہے۔ تو آپ قبر میں عہد نامے کے بھروسے نہ رہیں، شجرے کے بھروسے نہ رہیں، اس زندگی میں اس شجرے کو کھول کر کے، پڑھ کر کے، اس پر عمل کر کے اور عہد کو پورا کر کے عہد کو پورا کرنے والے بن جائیں، اور پھر فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اجر عظیم کے مستحق یہی زندگی میں ہی بن جائیں، اور بڑے ثواب کے اور بڑی نعمت کے، بڑی کامیابی کے مستحق بن کر کے یہاں سے جائیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے ہر عہد کو وفا کرنے، اسے پورا کرنے اور ساری زندگی اس عہد کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اجر عظیم پانے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوایا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔